بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 273 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے لے کر آیت نمبر 75 من الموقنین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ جی یہ بھی توحید پر ایک دلیل ہے کہ زمین اور آسمان اور یہ سارا جہاں جو اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ توحید کے برحق ہونے پر ایک دلیل ہے۔ تو دیکھیے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ای محقا، یعنی برحق، حق ہونے، برحق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اور اس طرف اشارہ کہ بالحق حال بن رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ وَاذْكُرْ، اشارہ ہے کہ یوم مفعول فی بن رہا ہے فعل محذوف کے لیے، کہ یاد کیجئے اس دن کو بھی کہ جس دن کہے گا یقول، کہے گا اللہ تعالیٰ، للشیء مقول لہو کا بیان، کسی چیز سے کہے گا، کسی بھی چیز سے مقول لہو کو بیان، کن کے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گی۔ ہوا یوم القیامت، بیان یوم کہ کس دن کہے گا اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے کہیں گے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کا دن ہونا، حشر کا میدان کا لگنا، یہ کوئی مستبعد چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کن فرما دینا ہی اس کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ جی یوم یقول للخلق، تو اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے فرمائیں گے قوموا، کہ کھڑے ہو جاؤ، فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کن فیکون کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے تمام مخلوق کو کہ کھڑے ہو جاؤ، فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ قولہ الحق، اس کا قول برحق ہے، یعنی اس کا یہ فرما دینا قیامت کے دن یہ برحق ہے، حق بات ہے۔ الصدق، ایسا سچ، الواقع، جو کہ واقع ہونے والا ہے، لا محالۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے، وہ بات کوئی محال نہیں، وہ برحق قول ہے۔ قولہ الحق جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور پیچھے ویوم یقول جو گزرا ہے وہ خبر مقدم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن جو کہ مخلوق سے کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ قول برحق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ جی وَلَهُ یہ خبر مقدم ہے، اور الملک مبتدا مؤخر ہے۔ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ القرن یہ سور کے لیے عطف بیان ہے، یعنی وہ سینگ نما ایک چیز ہوگی۔ سور کا بیان کر رہے ہیں کہ سور کیا ہوگا، وہ ایک سینگ ہوگا جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ النفخۃ الثانیۃ من اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے یہ دوسرا نفخہ ہوگا، تو یہ سینگ ہوگا جو کہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہ جو سور ہوگا یہ سینگ نما ہوگا، اس کے بارے میں بھی علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ یہ مستطیل صورت میں سینگ نما ایک بوک کی طرح کا ہوگا، بعض حضرات نے کہا یہ سینگ کی طرح ہوگا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ بوک کی طرح کا ہوگا، اس میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں اس میں۔ تو
اسرافیل علیہ السلام جب اس میں پھونکیں گے تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے ہر انسان کی روح اس سے نکل جائے گی اور وہاں سے نکل کر ہر جو بندہ ہوگا اس میں جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا. النفخۃ الثانیۃ من اسرافیل، یہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ میں جس سور کے پھونکنے کا ذکر ہے یہ دوسرا نفخہ ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، وہ والا نفخہ جس میں سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے. جو نفخہ اولا ہوگا وہ اس کو نفخۃ الصعق کہتے ہیں، جس کا ذکر 24ویں سپارے میں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یہ نفخہ اولا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پھر جو بھی چیز ہوگی تو وہ آسمان کی طرف چڑھے گی. ثم نفخ فیہا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون، تو سب کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ والا جو سور ہے دوسرا ينفخ فی الصور، اس سے یہ دوسرا سور مراد ہے جس کو سور البعث بھی کہتے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہونا. لا ملک فیہ لغیرہ، اس دن میں یعنی جس دن یہ سور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی بادشاہی نہیں ہوگی. اس کا ذکر بھی ہے لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہے. عالم الغیب والشہادۃ، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما غاب وما شوہد، جو بھی غائب ہے اور جو بھی حاضر کیا گیا ہے سب کو جاننے والا ہے. اشارہ ہے کہ جو الغیب اور الشہادہ میں الف لام ہے یہ بمعنی الذی کے ہیں جو کہ ماں کے معنی میں ہے. وهو الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے. فی خلقہ، مخلوق کو پیدا کرنے میں. الخبیر، اور جاننے والا ہے. بباطن الاشیاء، اشیاء کے باطن کو بھی. کظاہرہا، بالکل اسی طریقے سے جانتا ہے جیسے کہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے. جی آگے ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اتتخذ، کیا آپ بنائے بیٹھے ہیں. اصناما آلہہ، بتوں کو خدا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. جی حضرات، اس سے پہلے، اس سے قبل شرک کے ابطال کا بیان تھا اور توحید کے اس بات کا بیان تھا. مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا کہ ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ بتوں کی، جن بتوں کی، باطل بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے. ان باطل معبودوں کے بارے میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، ان کے ایک مناظرے کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین اور اہل کتاب سب کے نزدیک مسلمہ بزرگ تھے. مشرکین مکہ اور جو اہل کتاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے نزدیک مسلمہ بزرگ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کے اثبات کے لیے اور شرک کے ابطال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ان کی قوم کے ساتھ، کے والد کے ساتھ جو مناظرہ، جو مکالمہ ہوا تھا اس کو بیان کیا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے. ان کے والد کا نام قرآن کے مطابق جو کہ آزر تھا، بت پرست تھے اور اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھی. تو ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو کہ خالص موحد تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام انہوں نے اپنے والد صاحب کو اور ان کی قوم کو دیا، تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو یہاں سے ان کے اس مکالمے کا ذکر ہے. جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا. جی اذکر کہہ کے اشارہ کر دیا مصنف نے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کا عطف أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے اوپر نہیں ہے جو پیچھے گزرا ہے، بلکہ قُلْ أَنَا أَدْعُو کی طرف ہے کے اوپر اس کا عطف ہے جس میں قریش کو خطاب کیا گیا ہے. جی ابیہ آزر هو لقبہ، یہ ان کا لقب تھا. واسمہ و اسمہ تارح، اور ان کا نام تارح تھا. اب آزر ان کا لقب تھا جبکہ قرآن نے ان کو آزر نام دیا جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور جبکہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام تارح تھا اور آزر ان کا لقب تھا. تو اس کے بارے میں مورخین کی مختلف رائے ہیں کہ ان کا اصل نام آزر تھا یا تارح تھا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل نام تو تارح تھا اور لقب ان کا آزر تھا، بالکل ایسی جیسے کہ جلالین کہہ رہے ہیں. بعض حضرات اس کا برعکس بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام آزر تھا جیسے کہ قرآن نے ان کا نام آزر، ان کو آزر کہا ہے، ان کا لقب تارح تھا. کچھ حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ آزر
ان کے چچا کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام کے، اور تارح ان کے والد کا نام تھا۔ اور اب تارح اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ را کے فتح کے ساتھ ہے تارح، اور ہا ہے، ہا محملہ ہے، اور تورات میں اس کو تارخ بھی پڑھا گیا ہے، تارخ خا کے ساتھ، انہا محملہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خا کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے دو نام بھی ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے، کہ آزر بھی ان کا نام ہو اور تارح بھی ان کا نام ہو، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، یعقوب بھی کہا گیا ان کو اور اسرائیل بھی کہا گیا، بنو اسرائیل انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کر کے بیان کیا گیا، دونوں نام ہو سکتے ہیں۔ اتتخذ اصناما، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو، آلہہ معبود۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت توحید دی تو اس وقت یہ کہا ان کو کہ آپ نے تو اپنے بتوں کو معبود بنایا ہے، تعبدھا، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ استفہام توبیخ، یہ توبیخ، یہ سوال کرنا ان کا توبیخ کے لیے تھا، ورنہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے تو بنا دیا ہے ان معبودوں کو، بت بنایا ہے، وہ تو خبر دے رہے تھے، لیکن استفہام والے انداز میں بیان کیا جو کہ زجر کے لیے ہے اور توبیخ کے لیے ہے۔ انی اراک و قومک، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، باتخاذھا، ان کو معبود بنانے کے ذریعے، جو اپنے اصنام کو، بتوں کو معبود بنایا ہے، ان کے بنانے کے ذریعے، فی ظرفی ضلال، گمراہی میں دیکھتا ہوں، عن الحق، یعنی وہ گمراہی جو کہ حق سے پھری ہوئی ہے، مبین، کھلی گمراہی میں، بین، واضح گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارے کرائے ہم نے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، نُری، دکھائے ہم نے ابراہیم کو، مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی سلطنت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ جی، وَكَذَلِكَ، یعنی جس طرح ہم نے بت پرستی کی شناعت اور قباحت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمائی تھی اور ان کی قوم کو قائل کرنے کے لیے وہ ان کو ترغیب دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم نے تمام مخلوقات، چاہے وہ آسمان کے تھے چاہے وہ زمین کے تھے، وہ ان کے سامنے کھول دیے، دکھا دیے ان کو۔ اور ایک مفسر نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ، یہاں پر کاف تشبیہ کا جو ہے یہ کسی چیز سے تشبیہ دینا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ہی کمال ہو سکتا ہے کہ ہم نے جیسے ان کو گمراہی سے بچایا، اسی طریقے سے ہم نے ان کو مختلف نشانیاں دکھائی، یعنی ان کو جنت جہنم کی سیر کرائی، جنت جہنم دکھایا ان کو، چاہے وہ رؤیت بصری تھا چاہے وہ دوسری رؤیت تھی، تو ہم نے ان کو کرسی دکھائی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے کما اریناہ اضلال ابیہ وقومہ، جیسے ہم نے گمراہ ہونا دکھایا ان کے والد کا اور ان کی قوم کا، دکھایا ہم نے ابراہیم کو ملکوتا، ملک کا بادشاہی آسمان اور زمین کی، کیوں لیستدل بہ، تاکہ وہ دلیل پکڑے اس کے علاوہ وحدانیتنا، ہمارے وحدانیت کے اوپر، اور دوسرا مقصد یہ تھا ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہاں اس پر۔ وجملۃ کذالک وما بعدها اعتراض، اور کذالک اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے ترکیب کر رہے ہیں، یہ جملہ معترضہ ہے، وعطف علی قال، اور اس کا عطف قال کے اوپر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، میں جو قال گزرا ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ یہ جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام بتایا آپ نے، اچھی طریقے سے پڑھا ہے۔ جس طرح آج کا سبق ہم نے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سے لے کر آیت نمبر 75 وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔